مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے اوپر کی طرف منہ کر کے فرمایا وعلیکم السلام. صحابہ نے پوچھا حضور کس نے آپ کو سلام کیا تھا؟ آپ نے کس کو جواب دیا ہے؟ حضرت علی کے بڑے بھائی ہیں یہ حضرت جعفر طیار. فرمایا میرا بھائی جعفر طیار فرشتوں کے ساتھ اڑتا ہوا جا رہا تھا, اس نے مجھے سلام کیا تھا, میں نے اسے جواب دیا. ایک جنگ میں کافروں نے ان کے بازو کاٹ دیے تھے, اللہ نے ان کو پر دے دیے ہیں, یہ فرشتوں کے ساتھ اڑتے ہیں. وہ دادا ہیں ان بچوں کے. تم نے سن لیا دادا کون ہے, اب سنو ہمارا نانا کون ہے. نانا اسد اللہ مددگار دو عالم, دیندار نمودار جہاندار دو عالم, سلطان ولایت و اسرار دو عالم, سرتاج فلک جب و دستار دو عالم. تم یہ نہ سمجھنا کہ ید اللہ نہیں ہے, ہم شیر تو ہیں گر اسد اللہ نہیں ہے. نانا حضرت علی ہیں, دادا حضرت جعفر طیار. پہچانو ہمیں, یا ہمارے چہروں کی رنگت کچھ نہیں بتا رہی؟ ظالموں نے ان پر بھی یلغار کر دی. انہوں نے مردانہ وار مقابلہ کیا, جمع مردی کا ثبوت دیا, مگر کم سن بھی تھے, جوشیلے تھے, لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کر گئے. لاشوں کے قریب آ کے شہ امت نے پکارا, اے بان جو موجود ہے ماموں یہ تمہارا. اے شیر جوانوں مجھے الفت تھی تمہیں سے, اے تشنہ دہانوں مجھے ہمت تھی تمہیں سے. ہاتھوں کو اٹھا کے ذرا بات تو کر لو, سینے سے لگو اٹھو ملاقات تو کر لو. ماموں سے عجب وقت میں منہ موڑ رہے ہو, کن آنکھوں سے دیکھوں میں کہ دم توڑ رہے ہو. امام نے دونوں بھانجوں کے لاشیں بھی اٹھائے, خیموں کے پاس لا کر رکھے. فرمایا لو بہن تمہارا ہدیہ بھی قبول ہو گیا. حضرت سیدہ زینب بچوں کے کٹے پھٹے لاشوں سے لپٹ گئی. کتنے اچھے ہو, ماموں پر قربان ہوئے ہو, کاش تمہاری جگہ تمہاری ماں ہوتی. امام ان کو صبر کی تلقین کر رہے ہیں. حضرت سیدہ شہر بانو اور رباب نے کہا ہمارے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, پیاس نے ان کو بے حال کیا ہوا ہے. پیاس سکینہ کو بھی لگتی ہے مگر وہ بولتی نہیں. یہ 6 ماہ کا بچہ اصغر تڑپتا ہے تو اس سے آواز نہیں نکل پاتی. حضرت عباس جوش میں آئے, افسوس ہمارے ہوتے ہوئے یہ بچے پانی کی ایک ایک بوند کو ترسے. میں جاتا ہوں پانی لاتا ہوں. آپ نے فرمایا مجھے امید تو نہیں ان ظالموں سے, لیکن تم کوشش کر دیکھو. مشکیزہ کندھے پہ چڑھایا, تلوار ہاتھ میں لی, سوار ہوئے, بجائے میدان کی طرف جانے کے نہر فرات کی طرف چلے. عمر بن سعد چلایا خبردار یہ پانی نہ لینے پائیں. حضرت علی کے بیٹے نے جب تلوار نکالی کوئی سامنے ٹکنے والا نہیں تھا. آپ نہر میں پہنچ گئے, چلو بھر کے, لکھا ہے پینے لگے. اندر سے کہیں آواز آئی ہوگی تجھے اپنی پیاس بجھانے نہیں, تجھے بچوں کی پیاس بجھانے بھیجا. پانی لوٹا دیا, مشکیزہ بھرا, باہر نکلے تو سامنے وہ لوگ گھیرا بنا چکے تھے. عمر بن سعد کہہ رہا تھا دیکھو یہ پانی خیموں میں نہ پہنچنے پائے. فرمایا ہمارے تو 2-3 رہ گئے ہیں, اب ہم پانی پی کے بھی تمہارا کیا مقابلہ کریں گے, چھوٹے چھوٹے بچے. انہوں نے کہا ہم نہیں لے جانے دیں گے. فرمایا پھر تم میرا راستہ نہیں روک سکتے. آپ نے تلوار نکالی, کسی کی جرت نہیں کہ آپ کے سامنے ٹھہرے. جانتے ہیں یہ علی کا بہادر فرزند ہے. ایک ظالم نے پیچھے سے آ کر وار کیا, آپ کے کندھے پہ تلوار چلائی, بازو کٹا, مشکیزہ گرنے لگا, آپ نے بائیں کندھے پہ چڑھا لیا.
ایک ہاتھ کٹ چکا ہے، اسی پہ مشکیزہ، اسی میں آپ نے تلوار، اسی سے سواری کی مہار پکڑی ہوئی ہے۔ انہوں نے دیکھا ان کی آدھی قوت جا چکی ہے، دوسرا وار کر کے دوسرا بازو بھی کاٹ دیا۔ مشکیزہ گرنے لگا، آپ نے دانتوں میں تھام لیا، اب ہاتھ نہیں ہے، کس سے تلوار پکڑے، کس سے مہار تھامے؟ انہوں نے گھیرا تنگ کر دیا۔ ایک ظالم نے تیر چلایا جو مشکیزے میں آ کر لگا، اس سے مشکیزہ پھٹ گیا، پانی بکھر گیا۔ آپ نے اپنے دانتوں کی گرفت ڈھیلی کر دی اور کہا، اے علی اصغر اپنے چچا کو معاف کر دینا، میں تمہاری پیاس نہیں بجھا سکا۔ سکینہ بیٹی اپنے چچا کو معاف کر دینا۔ ظالموں نے آپ کے جسم کے ٹکڑے کرنے شروع کر دیے۔ ناگاہ صدائی کہ آؤ میرے آقا، آخر ہوا عباس اٹھاؤ میرے آقا، سر کاٹتی ہے فوج بچاؤ میرے آقا، آؤ مجھے سینے سے لگاؤ میرے آقا۔ سن کر یہ صدا شاہ پکارے کئی باری، ہم شکل نبی توڑو کمر ٹوٹی ہماری۔ فرمایا ان کا سارا ظاہری اعلان، اب میری کمر ٹوٹ گئی، میرا جھنڈا اٹھانے والا میرا بھائی بھی میرا ساتھ چھوڑ گیا۔ چلائے گر کے لاش پر شبیر نامدار، بھائی تمہاری نرگسی آنکھوں پہ میں نثار، اس نرغے میں بھی تھا تمہیں بھائی کا انتظار، آنکھیں پھرا کے ڈھونڈتے ہو مجھ کو بار بار، شاید زبان بند ہے جو لب کھولتے نہیں، روتے ہوئے ہم آئے ہیں تو بولتے نہیں۔ بےتاب ہے حسین برادر جواب دو، اے میرے نوجوان میرے صفدر جواب دو، اب جاں بلب ہے سبت پیمبر جواب دو، اے نور چشم ساقی کوثر جواب دو، ہچکی کے ساتھ موت کا خنجر بھی چل گیا، سر گود میں درا رہا اور دم نکل گیا۔ حضرت عباس کا جسم اتنے ٹکڑے ہو چکا تھا، امام سے اٹھایا نہ گیا، وہیں رہنے دیا۔ روتے ہوئے آئے تو دیکھا 18 سال کا جوان بیٹا علی اکبر تیار کھڑا ہے، بابا مجھے بھی اجازت دو، میں بھی آپ پر اپنی جان قربان کروں گا۔ امام حسن سر سے لے کر سینے تک، امام حسین سینے سے لے کر پاؤں تک نبی پاک کا نقشہ تھے۔ امام کا یہ 18 سال کا بیٹا علی اکبر ہو بہو نبی کی تصویر تھا۔ فرمایا بیٹا تمہیں دیکھتا ہوں نانا جان کی شبیہ نظر آ جاتی ہے، میں کن آنکھوں سے شبیہ رسول کو خاک و خون میں تڑپتے دیکھوں گا، کن آنکھوں سے تمہارے جسم میں تیر پیوست ہوتے ہوئے دیکھوں گا، تم نہ جاؤ، مجھے جانے دو، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں۔ حضرت علی اکبر کہہ رہے تھے میں بھی وہیں جاؤں گا جہاں قاسم بھائی چلے گئے، جہاں محمد و اون چلے گئے، جہاں چچا عباس چلے گئے، مجھے قیدی بنا کر دشمنوں کے حوالے نہ کیجئے، اپنے ہاتھوں سے دولہا بنا کر رخصت کیجئے۔ اور مجھے اماں جان اجازت نہیں دے رہی، ان سے بھی اجازت دلوا دیجئے۔ اکبر کی ہے یہ عرض کہ میدان کی رضا دو،
رستہ مجھے فردوس کے جانے کا بتا دو، بابا میری الفت کو بس اب دل سے اٹھا دو، اماں سے بھی رخصت مجھے مرنے کی دلا دو، کٹوائے گا سر رن میں غلام آپ سے پہلے، زندہ ہے وہ بیٹا جو مرے باپ سے پہلے۔ امام بیٹے کو دیکھ کے فرماتے بیٹا کس بات کی اجازت دوں؟ امام نے چونکہ یہ طے کر لیا تھا سب کچھ راہ حق میں قربان کرنا ہے، جوان بیٹے کو بھی چوما، میدان کی طرف رخصت کیا۔ داغ اولاد نہیں آہ اٹھایا جاتا، ایسا بیٹا نہیں ہاتھوں سے گوایا جاتا، درد وہ ہے کہ زباں پر نہیں لایا جاتا، زخم وہ ہے کہ جگر پر نہیں کھایا جاتا، داغ فرزند حسین ابن علی سے پوچھو، نوجوان بیٹے کا غم باپ کے جی سے پوچھو۔ کون جا رہا ہے؟ اقتدار کے لیے ایسے جوان بیٹے قربان کیے جاتے؟ نہیں، امام کے پیش نظر صرف دین تقوی تھا۔ میدان میں گئے، خیمے سے روانہ ہوئے اکبر سوئے میدان، بانوں کی چلی روح تو زینب کی چلی جان، شبیر کو خیمہ نظر آنے لگا ویراں، یارن میں نمودار ہوئے اکبر ذیشان، کیا نور تھا ہم صورت محبوب خدا تھا، ایک شور اٹھا صلی اللہ صلی اللہ کا۔ یہ شعر آپ سمجھے نہیں ہوں گے، شاعر اپنے انداز میں کہتا ہے کیونکہ ان کی شکل ہو بہو حضور کی تصویر تھی، جب یہ گئے تو صلی اللہ کا شور، کیا مطلب لوگ سمجھے حضور آ گئے ہیں، وہ یہ منظر پیش کر رہا ہے۔ آپ گئے میدان میں، فرمایا انا علی ابن الحسین ابن علی، نحن اہل البیت اولا بالنبی، میرا نام علی اکبر، میرے والد کا نام سیدنا حسین، میرے دادا کا نام حضرت علی رضی اللہ عنہم، ہم ہی نبی پاک کے گھر والے اور ان سے سب سے زیادہ قریب ہیں، مجھے پہچانو، میری چمک، میری رنگت، میری صورت تمہیں کچھ بتا نہیں رہی؟ تم میرے بھائی قاسم کا جوہر دیکھ چکے ہو، ہے کوئی تنہا میرا مقابلہ کرنے والا؟ عمر بن سعد نے کہا جو اس نوجوان کو قتل کرے گا میں اس کو موصل کی حکومت دلا دوں گا، موصل کا گورنر بنوا دوں گا۔ طارق بن شیس ایک جنگجو پہلوان تھا، ماہر، وہ آگے بڑھا، میں مقابلہ کروں گا اس کا، یاد رکھنا موصل کا تخت میرا۔ یہ آگے بڑھا تو عمر بن سعد کہنے لگا ذرا جا تو صحیح، تجھے نہیں پتا تجھے تخت ملے گا یا تختہ، تو کس کے سامنے جا رہا ہے تجھے اندازہ نہیں ہے۔ یہ آیا، وار کیا، امام نے پھرتی سے اپنے آپ کو اس کے وار سے بچایا، تلوار گھماتے ہوئے حضرت علی اکبر نے کہا او طارق ہوشیار، میں علی کا پوتا ہوں، یہ کہہ کے اس کے سر پہ وار کیا، اس کو دو ٹکڑے کر دیا۔ اس کے دو بیٹے عمر بن طالق، طلحہ بن طارق، انہوں نے دیکھا ہمارے باپ کو اس نے گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا، وہ دونوں حملہ آور ہوئے، حضرت علی اکبر نے ان دونوں کو بھی واصل بجہنم کر دیا، سواری کو پھیرا۔ امام دیکھ رہے ہیں بیٹا واپس آ رہا ہے، کیوں آئے ہو بیٹا؟ جو جاتا ہے وہ تو واپس نہیں آتا، تم واپس آ گئے ہو۔ عرض کی العطش، العطش،
ابا جان مجھے پیاس نے بہت ستایا، میں نے ان کے 3 بڑے بہادروں کو مارا ہے، مجھے پانی کا ایک پیالہ مل جائے میں ان سب کو قتل کر دوں گا۔ فرمایا بیٹا تجھے کہاں سے پانی پلاؤں، کہاں سے تیری پیاس بجھاؤں، مگر تو آیا ہے، آس امید لے کر آیا ہے، سواری سے اترو میرے پاس آؤ۔ جب میں کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پیاسا ہو جاتا تھا، حضور میرے منہ میں اپنی زبان ڈال دیا کرتے تھے، میں نے بارہا ان کی زبان کو چوسا ہے۔ آج تو پیاسا ہو گیا ہے، قریب آ تیرا بوڑھا باپ اپنی زبان تیرے منہ میں ڈال دیتا۔ حضرت علی اکبر کو اس وقت اس لعاب کی برکت لینی تھی، وہ پھر سوار ہوئے، امام نے پھر اپنے چاند کو یزیدی بادلوں میں روپوش ہوتا ہوا دیکھا۔ حضرت علی اکبر گئے، کوئی اور ہے موصل کا تخت لینے والا؟ عامر بن سعد نے کہا اس نے ہمارے 3 بہادروں کو مارا، اب اسے نہ چھوڑو، پکڑ لو۔ وہی یلغار، ہر طرف سے تیروں کا می برسا دیا گیا۔ ایک ظالم نے نیزہ چبو کے آپ کو اٹھا کر گرانا چاہا، آپ نے کہا ادرکنی یا ابتا، ادرکنی یا ابتا، میرے بابا مجھے پکڑو، مجھے سنبھالو۔ نیزے سے کس کے لال کا زخمی ہوا جگر، کرتے ہیں کس کی لاش کو پامال اہل شر، کہتا ہے کون رن میں تڑپ کر پدر پدر، خیمے سے نکلے کہتے ہوئے آہ میرا پسر، پایا تھا مدتوں میں جسے خاک چھان کے، وہ لال ہم نے کھو دیا جنگل میں آن کے۔ آگے بڑھے، فرمایا میرا بیٹا مجھے دکھاؤ۔ جلادوں سے کہتے تھے یہ رو رو کے بتاؤ، اکبر ہے کہاں لاش مجھے ان کی دکھاؤ، یا ان کے برابر میرا لاشا بھی گراؤ، یا قتل کرو یا علی اکبر سے ملاؤ، سید ہوں مسافر ہوں کئی دن سے ہوں پیاسا، یارو میں پیمبر کا تمہارے ہوں نواسا۔ آگے بڑھے تو بیٹا تڑپ رہا تھا، امام نے اس کا سر اپنی گود میں رکھا، فرمایا بیٹا باپ کو بلایا تھا تو انتظار تو کیا ہوتا۔ حضرت علی اکبر نے آنکھیں کھولی، ابا جان کے چہرے کو دیکھا، کہا بس یہی تمنا تھی، جب جسم سے روح نکلے آپ کا چہرہ آنکھوں کے سامنے ہو۔ باپ کی گود میں بیٹے نے دم توڑ دیا۔ سنو، باپ کے سامنے ظالموں نے سر کو جسم سے جدا کیا، کن آنکھوں سے دیکھا ہوگا امام نے؟ یزیدی لشکر کا بیان ہے، ہم نے دیکھا امام نے اپنے بیٹے کے لاشے کو اٹھایا تو حالت کیا تھی؟ علی اکبر کا سینہ امام کے سینے سے لگا ہوا تھا، جوان بیٹے کی ٹانگیں گھسٹ رہی تھی زمین پر۔ میں سنا رہا ہوں، آپ سن رہے ہو، ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ سلام ان پر۔ جی تو میرا چاہتا ہے میں کہوں حضرت خلیل اللہ سے، ذرا کربلا آئیے، آپ بڑی شان والے نبی ہیں، ذرا اس قربانی کو بھی دیکھیے۔ آپ نے بیٹے کی قربانی دی تھی، وہ 3 دن کا پیاسا نہیں تھا، غریب الوطنی نہیں تھی، اس کے سامنے دشمنوں کے اتنے خیمے نہیں تھے، صبح خیمے بھرے ہوئے اب خالی ہو چکے، عورتیں دشمن کے رحم و کرم پر۔ مگر دیکھ لیجئے، آپ تو نبی ہیں بڑی شان والے، یہ حبیب اللہ کا بیٹا کیسے قربانی پیش کر رہا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، امام نے جوان بیٹے کا لاشا خیموں کے پاس لا کے رکھا،
ماں کہہ رہی تھی اے جان فاطمہ میرا پیارا کہاں گیا، اماں کی زندگی کا سہارا کہاں گیا، وہ 3 دن کی پیاس کا مارا کہاں گیا، آلے نبی کی آنکھ کا تارا کہاں گیا، مرتی ہوں اپنے سروے سہی قد کو دیکھ لوں، ایک بار پھر شبیہ محمد کو دیکھ لوں۔ امام سب کو صبر کی تلقین کر رہے ہیں۔ سیدہ شہر بانو نے کہا میرے سر کے تاج سنیں، بھائی عباس پانی لانے میں کامیاب نہیں ہو سکے، یہ 6 ماہ کا علی اصغر، میں سمجھتی ہوں ان ظالموں کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ ہمارے ساتھ اتنے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، اس کو گود میں لے لو، ان کے سامنے لے جاؤ، شاید کسی کو ترس آ جائے، کوئی اس کو پانی پلا دے۔ اس بچے کی جو حالت ہے، اگر اس کا دم نکل گیا ساتھ میرا بھی نکل جائے گا۔ امام نے بیٹے کو لے لیا، 6 ماہ کا بیٹا ہے، میدان کی طرف گئے۔ ظالم سمجھ رہے ہیں امام کے ہاتھ میں تلوار نہیں ہے، کوئی چیز لا رہے ہیں، کیا بات ہے؟ امام آئے سامنے، یہ کون بے زباں ہے، تمہیں کچھ خیال ہے؟ در نجف ہے، بانوے بے کس کا لال ہے، لو مان لو تمہیں قسم ذوالجلال ہے، بطحا کے شاہزادے کا تم سے سوال ہے، تم کو قسم ہے روح رسالت مآب کی، ٹپکا دو اس کے حلق میں 2 بوند آب کی۔ فرمایا میں نے شاید تمہارا کچھ بگاڑا ہو، یہ میرا 6 ماہ کا بیٹا ہے، یہ پانی پی کے اس قابل نہیں ہو جائے گا کہ تلوار پکڑ کے تمہارے سامنے آ جائے۔ سنو، عورتوں سے اس کی حالت دیکھی نہیں جاتی، تم تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، بچوں پر تو کافروں کو بھی ترس آ جاتا۔ میرے ہاتھ میں پانی کا پیالہ نہ دو، شاید تمہیں یہ خیال ہوگا میں پی لوں گا، اپنے ہاتھ سے اس کے حلق میں چند قطرے اتار دو۔ ہرملا بن کاہل، اس نے کمان پر تیر چڑھا کر نشانہ لیا ہوا تھا، امام کے اس بچے کا نشانہ لے کر اس نے تیر چلایا، تیر علی اصغر کے حلق میں پیوست ہو گیا، بچے نے ایک جھرجھری لی، اس کی روح پرواز کر گئی، امام نے تیر نکالا، خون نکلا تو آپ نے اپنی داڑھی پہ لگا لیا، آسمان کی طرف منہ کر کے کہا اللہم انی اشہدک علی ہؤلاء القوم، اے اللہ یہ لوگ تیرے نبی کی اولاد کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں میں اس پر تجھی کو گواہ بناتا ہوں۔ ظالموں نے پیاس بجھائی مگر پانی سے نہیں، تیر مار کر۔ میرا دل کہتا ہے علی اصغر شدت پیاس میں نہیں شوق شہادت میں سرشار تھے، وہ اپنے معصوم خون سے تاریخ کے صفحات پر لکھنا چاہتے تھے میری معصومیت دیکھو، ان کا ظلم دیکھو۔ خیموں کے درمیان بیبیاں دیکھ رہی تھی بچہ تڑپ نہیں رہا، ٹھنڈا ہے، شاید کسی نے پانی پلا دیا ہو، مگر ان کے کلیجے منہ کو آ گئے جب دیکھا کہ ظالموں نے تیر مار کر پیاس بجھائی ہے۔ ماں کہہ رہی تھی اے زمین کربلا یہ تو بتا کیا ہو گیا، بے زباں اصغر تیری گودی میں کیسے سو گیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، امام علی مقام نے عورتوں کو صبر کی تلقین کی، معصوم علی اصغر کا لاشا علی اکبر کے ساتھ رکھ دیا۔ امام عورتوں کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے خیموں میں لے گئے۔ حضرت امام زین العابدین نام علی اوسط بیمار ہو گئے تھے، لرزتے ہوئے اٹھے، حضرت امام نے آگے بڑھ کے سنبھالا، بابا مجھے بھی اجازت دو، میں بھی جاؤں گا ان ظالموں سے لڑوں گا۔
آپ نے بیٹے کو تھام کر بستر پہ بٹھایا، فرمایا تجھے اجازت نہیں دوں گا، میرے نانا جان کا فرمان ہے میری اولاد قیامت تک رہے گی، اب تو ہی میرا ایک بیٹا ہے، تجھی سے میری اولاد کا سلسلہ چلے گا، بیٹا میں تمہیں چند وصیتیں کرنا چاہتا ہوں، میرے بعد صبر کرنا، واویلا نہیں کرنا، بے صبری نہیں کرنا، شریعت پر عمل کرنا، نانا جان نے جن باتوں سے منع کیا ہے وہ ہرگز نہیں کرنی، حق کا ساتھ دینا ہے، باطل کا کبھی ساتھ نہیں دینا، اور سنو بیٹا اپنی عورتوں کے ساتھ بطور محرم رہنا، اور ان کے جتنے بھی ظلم ہوں گے یزیدیوں کے اس پر صبر کرنا، جب کبھی تکلیفیں سہتے ہوئے مدینہ منورہ پہنچو سب سے پہلے نانا جان کے روضے پر جانا، نانا کو میرا سلام کہنا نانا تیرے بیٹے نے تجھ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا، آنکھوں دیکھا حال سنانا، کہنا نانا تیرا کلمہ پڑھنے والوں نے ہمارا پانی بند کیا، تیرا کلمہ پڑھنے والوں نے کیا کیا کیا، سب آنکھوں دیکھا حال سنانا۔ آپ نے اپنے سر انور سے اپنی دستار اتار کر بیٹے کے سر پر رکھی، یہ خلافت و اجازت باطنی طور پر تھی، ان کو بستر پر لٹا کر آپ اپنے خیمے میں آئے، اپنا سامان کھولا، آپ کے پاس اپنے نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دستار، امامہ شریف پگڑی، اس کو نکال کر اپنے سر پر باندھا، اپنے بھائی حسن مجتبیٰ کا پٹکا بیلٹ اپنی کمر پر باندھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ذوالفقار جو حضور نے حضرت علی کو دی تھی آپ کے پاس تھی، اس کو ہاتھ میں لیا، یہ عاشقوں کا امام، یہ شہیدوں کا سردار، سب کچھ راہ حق میں لٹا کر اب اپنی قربانی پیش کرنے کو تیار ہے، تیار ہو کر عورتوں کے خیمے میں آئے، زینب بہن تم کو میرا سلام، بانو اور رباب تم کو سلام، عورتیں رونے لگ گئی، فرمایا نہیں صبر کرو صبر کرو، اللہ کو سونپا تمہیں اے زینب و کلثوم، لگ جاؤ گلے تم سے بچھڑتا ہے یہ مظلوم، اب جاتے ہی خنجر سے کٹے گا میرا حلقوم، ہے صبر کا اماں کے طریقہ تمہیں معلوم، مجبور ہے ناچار ہے مرضی خدا سے، بھائی نہیں جی اٹھنے کا فریاد و بکا سے، جس وقت مجھے ذبح کرے لشکر ناری، رونا نہ سنو آئے نہ آواز تمہاری، بے صبروں کا شیوا ہے بہت گریا و زاری، کرتے ہیں جو صبر ان کی خدا کرتا ہے یاری، ہو لاکھ ستم رکھیو نظر اپنی خدا پر، اس ظلم کا انصاف ہے اب روز جزا پر، سنو صبر کرنا، ماتم نہ کرنا، رانے نہ پیٹنا، بال نہ بکھیرنا، چلانا نہیں، صبر کرنا ہے، تم نے اسی ماں کا دودھ پیا ہوا ہے جس ماں کا دودھ میں نے پیا ہے، تمہیں ان کا طریقہ معلوم ہے، صبر کرنا۔ سیدہ زینب کہہ رہی تھی بھیا نانا جان گئے صبر کیا، سیدہ فاطمہ اماں جان گئی صبر کیا، بابا علی گئے صبر کیا، بھائی حسن گئے صبر کیا، آج صبح سے بھی تو صبر ہی کر رہے۔ آپ نے فرمایا میری بہن تمہیں کیا ہو گیا، اپنی زبان پر کلمہ شکایت نہ لاؤ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اگر حضرت امام حق پر تھے اللہ نے ان کی مدد کیوں نہیں کی، بارش ہو جاتی، وہ چشمہ ٹھوکر مارتے، چشمے نکل آتے۔
اگر وہ مومن تھے، سچے تھے تو مدد کیوں نہیں ہوئی؟ تمہاری سوچ اتنی ہے، وہ بھاگ جاتے، ان کو پانی مل جاتا، بچ جاتے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد کیسے ظاہر ہوگی؟ تکلیف میں وہ تمہیں ثابت قدمی عطا کرے گا۔ یہ ثابت قدمی ایسی حالت میں تو دل فیل ہو جاتے ہیں، ان سب کا یہ صبر اللہ کی مدد نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ امام بہن کو تلقین کر رہے تھے، آپ کی پیاری بیٹی حضرت سکینہ آپ سے آ کر لپٹ گئی، بابا میں پانی نہیں مانگوں گی، بابا آپ نہ جاؤ، آپ چلے گئے تو میں بابا کہہ کے کس کو پکاروں گی، میرے سر پر شفقت سے ہاتھ کون رکھے گا؟ آپ نے بیٹی کو گود میں اٹھایا، چوما، سینے سے لگایا، فرمایا زینب یہ میری بڑی پیاری بیٹی ہے، یہ جس گھر میں بیٹھی ہو مجھے وہ گھر بھی اچھا لگتا، اس کو رونے نہ دینا، میرے بعد اس کو یتیمی کا احساس نہ ہونے دینا۔ سیدہ زینب کہہ رہی تھی آج صرف سکینہ ہی نہیں ہم سب یتیم ہو گئے، ہمارا بھرا ہوا گھر خالی ہو گیا۔ فرمایا بہن صبر کرو، آپ صبر کی تلقین کرتے ہوئے چلے، کہہ کر یہ سخن شاہ چلے خیمے کے باہر، اس وقت بپا ہو گیا ہنگامہ محشر، چلا کے کوئی کہتی تھی ہائے ہائے میرے سرور، کہتی تھی کوئی اب نہیں آئیں گے برادر، بابا کو قسم دے کے بلاتی تھی سکینہ، روتی ہوئی پیچھے چلی آتی تھی سکینہ، چلاتی تھی قربان ہو بیٹی چلے آؤ، مر جاؤں گی بابا مجھے تم چھوڑ نہ جاؤ، صدقے گئی ننھا سا میرا دل نہ دکھاؤ، بے تاب ہوں مڑ کر مجھے صورت تو دکھاؤ، شاہ کہتے تھے ماں پاس رہو نکلو نہ تم گھر سے، اب حشر میں ہوے گی ملاقات پدر سے۔ امام باہر آئے، جب بھی کوئی جاتا تھا آپ رخصت کرتے تھے، سواری پر بٹھاتے تھے، اب آپ کی باری آئی ہے کوئی رخصت کرنے والا نہیں۔ سیدہ زینب چادر اوڑھ کے آئیں، بہنیں بھائیوں کو سوار کرایا کرتی ہے۔ سیدہ زینب کا مقدر دیکھو جو جنت کے نوجوانوں کے سردار کو سوار کرا رہی ہے۔ امام چلے، سیدہ زینب کہہ رہی تھی اے اہل جہاں آج کے دن کر لو زیارت، دنیا سے محمد کے نواسے کی ہے رحلت، یہ شکل نہ آئے گی نظر پھر کسی صورت، سمجھو پسرے فاطمہ زہرا کو غنیمت، ڈھونڈو گے تو شبیر سا آقا نہ ملے گا، پھر تم کو محمد کا نواسا نہ ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام پاک یزیدی لشکر کے سامنے باطل کی تاریکیوں میں حق و صداقت کا آفتاب بن کر چمکے، آپ نے اپنا تعارف کروایا۔ عربی اشعار بھی ہیں، فارسی بھی ہیں، لوگوں نے اردو ترجمہ بھی کیا۔ بودام ابن علی از آل ہاشم باوقار، این قدر کافیست مارا اعتبار و افتخار، جد من باشد رسول اللہ محبوب خدا، برسر فرش زمین ہستم چراغ کردگار،
جد من باشد رسول اللہ محبوب خدا، برسرے فرش زمیں ہستم چراغ کردگار، مادرم زہراست بنت مصطفیٰ و عم من، جعفر تیار ملک مکرمت را تاجدار، درمیان ما کتاب اللہ نازل بودا است، ذکر حق و وحی و رشد و خیر جملہ یادگار۔ سنو، کل یہ نہ کہنا کسی نے بتایا نہیں تھا میں حسین ہوں، اب اور کوئی نہیں ہے پیچھے تلوار اٹھا کے آنے والا، میں حضرت علی کا فرزند ہاشمی ہوں، خاندان ہاشمی سے تعلق رکھنے والا۔ عربو تم خاندان پر بڑا ناز کرتے ہو، میرا اتنا تعارف کافی، مگر سنو، میں تو بتا دوں کہ ہاشمی ہوں، عزت والا ہوں، اتنی بات بہت، مگر سنو، میرے ہی نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس زمین پر اللہ کے آخری نبی ہیں، جن کی بدولت ایمان اسلام ملا، میرے ہی ماں کا نام فاطمہ زہرا، جو جنت کی عورتوں کی سردار، میرے ہی چچا جعفر تیار، جو فرشتوں کے ساتھ عزت کے ساتھ پرواز کرتے، ہمارے گھر میں قرآن اترا، جبریل امین آتے تھے، ہمارے گھر سے لوگوں کو سب کچھ ملا۔ آج بھی خطیب جب خطبہ پڑھتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنے کے بعد ہمارا ذکر کرتا ہے۔ تم کل کو یہ نہیں کہو گے کہ تمہیں کسی نے بتایا نہیں تھا۔ اپنے نبی کا گھر اجاڑنے والوں، آؤ اپنی مراد کو پورا کرو، میرے خون سے اپنی پیاس بجھاؤ۔ ابن سعد نے لوگوں کو کہا جاؤ، وہ ڈر رہے جانے سے، کیوں؟ ہم ہی تو ملنے گئے تھے، ہم ہی تو بلانے گئے تھے، کیسے جائیں؟ ناگاہ ابن سعد نے لشکر کو دی ندا، کیسے جری ہو، کچھ بھی ہے یارو تمہیں حیا، نرغے میں لو حسین کو اب دیکھتے ہو کیا، ایک بار ہر طرف سے پڑے ہر بے قضا، دم لینے دو نہ فاطمہ کے نور عین کو، سینے پہ نیزے رکھ کے گرا دو حسین کو معاذ اللہ۔ اس نے یہ ابھارا، لوگوں کو جوش دلایا، یہ سن کے مستعد ہوئے وہ سارے نابکار، پہلو میں آئے تان کو نیزوں کو نیزے دار، سینے کے آگے تیر زنوں نے کیا قرار، پتھر لیے یمین و یسار آئے 2000، پیدل سوار گرد سب اس آن ہو گئے، بے کس کے قتل ہونے کے سامان ہو گئے۔ امام کے مقابلے پر چاروں طرف سے، ایک طرف سے تیروں والے، دوسری طرف سے نیزوں والے، تیسری طرف سے پتھر والے، چوتھی طرف سے تلواروں والے، امام نے اپنی تلوار کو نکالا، ایک نظر دیکھا، تلوار نے زبان حال سے کہا آقا بس اشارے کی دیر ہے، وہی جوہر دکھاؤں گی جو بدر میں دکھا چکی ہوں۔ آج وہی تلوار سیدنا امام حسین کے ہاتھ میں تھی، جب انہوں نے حملہ کیا تو آپ نے جوابی حملہ کر دیا۔ آپ کا حملہ نہیں تھا، قہر خدا تھا جو یزیدی لشکر پر نازل ہو گیا تھا، وہ بھیڑ بکریوں کی طرح آگے لگ کے دوڑتے، آپ اکیلے مقابلہ کر رہے ہیں چاروں طرف سے۔ ابن سعد نے پہلوں کو پیچھے کیا، تازہ دم لوگوں کو آگے کیا، ایک تیر آپ کے سینے میں آ کر لگا، ضرور اس کی نوک دل میں چبھی ہوگی، بدن پر ایک لرزہ طاری ہوا، آپ نے آنکھیں بند کی، آنکھیں کھولی تو سامنے تلواریں نہیں تھیں، نیزے بھالے نہیں تھے، حضور کھڑے ہوئے تھے۔ نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے بیٹا کب تک لڑو گے، کب تک مقابلہ کرو گے، تمہارے اس سجدے کا وقت آ گیا ہے جس پر عبادت بھی ناز کرے گی۔ امام ان جلووں میں گم تھے، شہید بوقت شہادت جو جلوے کرتا ہے، ادھر ظالموں نے
گھیرا تنگ کر دیا، جسم میں نیزے پیوست کر دیے۔ وہ سمجھ رہے تھے اب یہ لڑنے کے قابل نہیں، انہوں نے نیزوں پر اچھال کر گرانا چاہا۔ سلام اس گرنے والے کو، وہ تو سواری سے نیچے آ رہے مگر گرتی ہوئی امت کو اٹھا گئے۔ امام نیچے آئے، شمر لعین آپ کے قریب آ کر اس نے آپ پر جو گستاخی کی میں وہ بھی ذکر نہیں کر رہا، فرمایا تو ہی میرا قاتل ہے۔ میرے نانا جان فرماتے تھے میں ایک ابلق داغ والے کتے کو دیکھتا ہوں جو میرے اہل بیت کے خون میں منہ ڈالتا ہے، وہ تو ہی ہے۔ اے شمر آج جمعہ ہے، میں مسافر ہوں، مجھ پر جمعہ نہیں ہے، میں نے ابھی ظہر پڑھنی ہے، ابھی میرا سر جسم سے جدا نہ کرنا جب تک میں اللہ کی بارگاہ میں نہ جھکا لوں۔ 121 تیر امام کے جسم میں پیوست تھے۔ کتنے؟ 121 تیر جسم میں پیوست تھے۔ اسی حالت میں آپ نے پیشانی زمین سے لگا دی۔ کربلا میں پانی بند ہو گیا تو تیمم بھی کیے تھے، آج تو اپنے خون سے وضو کر لیا تھا۔ امام سجدہ کر رہے ہیں، چشم فلک نے آسمان نے ایسا سجدہ بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ شاعر کہتا ہے شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں جھکا، کہتی ہے زمین کرب و بلا اس شان کا سجدہ کھیل نہیں۔ امام اللہ کی یاد میں تھے اور کیا فرما رہے تھے؟ مولا شکر ہے یہ سر اب بھی جھکا ہے تو تیری بارگاہ میں جھکا ہے، غیر کے آگے نہیں جھکا۔ تاریخ طبری میں ہے آپ کی گردن پر 14 وار کیے گئے کاٹنے کے لیے۔ کس گردن کو کاٹ رہے ہیں؟ جسے مصطفیٰ چوما کرتے تھے، شاید اسی لیے چومتے تھے کہ اس گردن نے راہ خدا میں قربان ہونا۔ ظالموں نے آپ کے سر انور کو جسم سے جدا کر دیا، آپ کا گھوڑا وحشی ہو گیا، وائلڈ، اس نے قاتلوں پر حملہ کر دیا، آپ کے خون سے منہ رنگین کیا، خیموں کی طرف جانے لگا۔ عمر بن سعد نے کہا اس کو جانے نہ دینا، اس نے 17 آدمیوں کو کچلا اور چلا گیا۔ خیموں کے باہر جا کے چلانے لگا۔ سیدہ زینب حضرت سکینہ کو گود میں لیے بیٹھی تھی، فرمایا بیٹی اٹھو، شاید تمہارے بابا آئے ہیں، انہیں کسی چیز کی ضرورت ہوگی، ان کا گھوڑا چلا رہا ہے۔ سیدہ آئی تو دیکھا گھوڑے کی زین خالی تھی، گھوڑے کا منہ خون میں تربتر تھا۔ مدینے کی طرف منہ کیا، فرمایا یا محمدہ ھذا حسین بالعرا مقطع الاعضاء، حضور آپ کے بیٹے کو قتل کر دیا گیا، حضور اس کا جسم کٹا پھٹا یہاں ہے، آپ کی بیٹیوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ فریاد کرنا، استغاثہ کرنا، یہ ثبوت ہے البدایہ والنہایہ میں موجود۔ سیدہ زینب نے کہا بانو ذرا سکینہ کو پکڑ کے رکھنا، میں بھیا کی خبر لے آؤں۔ القصہ گرتی پڑتی گئیں فوج کے قرین، آیا نظر نہ فاطمہ زہرا کا محجبی،